تو آئیے ذرا بات کرتے ہیں کہ شادی کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے آج کے معاشرے میں مشکل کیوں ہے، اللہ تعالیٰ کے اور شریعت کے کیا احکامات ہیں اور کہاں کہاں ہم نے دین سے دوری بنائی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پہ شامل گفتگو ہوں گے جناب ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب اور مولانا آزاد جمیل۔ بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا۔ جمیل بھائی آپ سے شروعات کرتے ہیں، مجھے بتائیے مشکلات کہاں آ رہی ہیں؟ لوگ تہیہ کر بھی لیتے ہیں، پہلے تو بات ہوتی تھی کہ جی گھر والے نہیں مانیں گے، اس کی امی نہیں مان رہی، اس کے پھپھا نہیں مان رہے، لیکن اب صورتحال بات میں آ جاتی ہے اخراجات پہ کہ دونوں خاندان راضی ہیں، منگنی ہو چکی ہے لیکن اتنے پیسے جمع نہیں ہو پا رہے کہ نکاح کی رسم اور اس کے ساتھ ایک عشائیہ دے پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز، ہم نے نکاح کا پروسیس ایک بہت آسان پروسیس تھا، اور لیکن میں اس سے پہلے بتا دوں کہ اسلام از دا موسٹ اپلیکیبل، پریکٹیکل، موسٹ ماڈریٹ اینڈ ماڈرن ریلیجن آف دس پلانٹ۔ اسلام سے زیادہ آسان اور پریکٹیکل ریلیجن کوئی نہیں اس دنیا میں، لہذا اسلام نے نکاح کو پریکٹیکل رکھا تھا، بہت آسان اور سہل بنایا تھا۔ بلکہ قرآن کی تو آیت ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ تم اپنے نیک لوگوں کے، ایون غلاموں کو اور باندیوں کے نکاح کر دو، اور اگر تم میں سے کوئی تنگ دست ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تنگ دست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشحال بنا دے گا۔ یہ خوشحالی نکاح کے ساتھ مشروط کی، لہٰذا اسلام نے تو یہاں تک لوگوں کو انوائٹ کیا۔ اور ایک حدیث مبارک ہے من ترک التزویج مخافۃ العائلۃ فلیس منا، اگر کسی نے اس خوف سے نکاح روک لیا کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے، کھاؤں گا کہاں سے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حد تک اسلام نے نکاح کو لازمی ایک شرط قرار دیا ایمان کے ساتھ، اور ایمان بھی بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح وہ ہے کہ جو گناہوں سے روکنے والا ہے، نگاہوں کو نیچا کرنے والا ہے۔ لہذا اسلام کی یہ تعلیمات ساری ہمارے سامنے موجود ہے، اور ظاہر فطرت بھی ہے، من احب فطرتی فلیستن بسنتی ومن سنت نکاح، جس کو فطرت، انسانی فطرت سے محبت ہو تو وہ شادی کرے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہا گیا۔ اب ہمارے ہاں بہت ساری ہرڈلس آ گئی ہیں، بہت ساری کمپلیکیشنس آ گئی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہم نے ڈال دی ہے۔ سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس شادی کے لیے کوئی پراپر پلیس نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگ گلیوں میں شادیاں کر لیا کرتے تھے، اب گلیوں میں شادی کریں، ٹریفک رکتی ہے، بہت سارے ہیزرڈس ہو گئے، لہٰذا اب کہاں کریں، اب میرج لان میں جائیں، وہاں پر پھر اپنے خرچے ہیں، اور ہم نے اپنی ضرورتیں، خواہشات بڑھا لی ہیں، لہٰذا اب وہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جمیل بھائی سوری آپ کی قطع کلامی، پہلے تو اگر ہم نکاح کی رسم کو دیکھتے ہیں تو تمام اسلامی ممالک میں یا تو ڈپینڈنگ آن کہ ان کا آئین کیا کہتا ہے یا معاشرے کی تشکیل کیسے ہے، یا تو وہ کورٹ میں جا کے لازم کہتے ہیں کہ جی ہمارا نکاح، ہماری شادی کو رجسٹر کریں، یا پھر مساجد میں نکاح کی روایت ہے۔ ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گھروں میں عشائیہ دینا، گلی میں نکاح ہونا، یہ عام ہے، جبکہ ہمارے یہاں بہت کم کمیونٹیز خاص ایسی ہیں جو مسجد میں نکاح کرتی ہیں۔ بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المسجد، کہ اعلان کرو کہ یہ نکاح ہے، اسے مسجد میں منعقد کرو۔ اب میں آپ سے کروں، اچھے علاقوں میں اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں، وہاں مسلمان مسجد کے ساتھ ایک بڑا ہال بھی لے لیتے ہیں، اس کی گیٹ ٹوگیدر بھی کرتے ہیں، اس میں مختلف تقریبات بھی اور نکاح کی تقریبات بھی، اور پھر عشائیہ بھی وہیں پر دیتے ہیں، اس سے لوگوں کا خرچہ نکلتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کمیونٹی کو یہ کرنا چاہیے، لیکن چہ جائے کہ ہم نے اپنی خواہشات بڑھا لی، اور یہ جو جہیز کی لعنتیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صاحب یہ کفو کے معاملات ہیں اور دیگر چیزیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جب مغل بادشاہ یہاں پر آئے، جس سے اسپیشلی اکبر بادشاہ، اس نے ہندوؤں سے قریب ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں خلط ملط کر دیں، آپس میں ملا دی۔ جی ہاں، ملا دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مہندی بھی کرنی ہے، ہم نمائیوں بھی کرنا ہے، بچی کو جہیز دینا۔ اچھا، ہندو ریلیجن کے اندر بچیوں کے لیے باقاعدہ کوئی باپ کی طرف سے جو اس کا ورثہ و ترکہ وہ نہیں ملتا، حق مہر کا معاملہ بھی نہیں، اس لیے وہ بچی کو جہیز کے نام پہ جو دے دیا وہیں پر مرے گی، شوہر مر گیا تو وہ بھی ستی ہو جائے گی۔ بلکہ سمبولک ہے نا، آپ دیکھیں کہ وہ جو رسم ہے کہ جس کے اندر وہ دلہن رخصت ہوتے ہوئے چاول کے دانے پیچھے پھینکتی ہے، بیسکلی سیز کہ آپ کے پاس سے میرا دانا پانی ختم ہے، لیکن یہ ایک ہندوانہ مائنڈ سیٹ اور رسم ہے جو اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، لیکن تہذیبیں کیونکہ ایک ساتھ اتنے عرصے تک رہیں تو وہ مل جل گئی ہیں۔ آزاد بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گی، مجھے یہ بتائیے کہ نکاح کی جو شرائط ہیں اس پہ اکثر لوگ، اب اس پہ بڑی بات ہونے لگی ہے کہ خواتین یا جن کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے وہ نکاح نامہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کے کئی سیکشنز ان کو پتہ نہیں ہیں، پھر بات کی جاتی ہے کہ جی بڑے بزرگ یا نکاح کرانے والے نے کئی جگہ پہ کانٹا لگا دیا
دیا, کئی سیکشنز کو انکلوڈ ہی نہیں کیا, اور یہ سب کچھ ہماری اجازت کے بغیر ہوا. کتنی اہمیت ہے کہ آپ اپنے نکاح نامے کو اور اس میں موجود جو شرائط ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقوق دیے ہیں, اس کی نہ صرف آپ کو آگہی ہو بلکہ آپ اس کو ایکسرسائز بھی کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. در حقیقت نکاح زندگی کا وہ بندھن ہے جو انسان کو کسی ایسے رشتے سے منسلک کر لیتا ہے جس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں ہوتا, اور پھر بہت سارے حقوق اس پر واجب ہو جاتے ہیں. انسان زندگی میں 3 دفعہ بہت اہم موڑ سے گزرتا ہے. سب سے پہلے جب پیدا ہوتا ہے لوگ چہرہ دیکھنے آتے ہیں, مبارکباد دینے آتے ہیں. اور سیکنڈ جب وہ دولہا بنتا ہے یا دولہا اس روپ میں آ کے پھر وہ دلہن بنتی ہے. اور تیسری چیز جب وفات ہو اور لوگ سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں وہ آخری دیدار کرتے ہیں. تو یہ 3 بڑے اہم مرحلات ہیں, بڑے اہم امپورٹنٹ. جس طرح حدیث کی روایت میں آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کہ والد کے ذمے جس طرح تربیت ہے اور پھر جوڑ کی شادی, مناسب سمجھتے ہی جوڑ کی شادی. لیکن ہمارے ہاں شادیاں بچے اور بچیاں اس لیے اپنی مرضی سے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ اختیار دے دیا کہ آپ اپنی رضامندی سے کریں. اب وہ اسکول سے سٹارٹ ہو یا کالج میں یا یونیورسٹی میں یا پھر کزنوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں آپس میں, جب ہم کسی شادی میں جاتے ہیں تو میں نے اکثریت دیکھا کہ انہوں نے پسند ناپسند کا فیصلہ کسی کی شادی میں کرنا ہے. اور ہمارے ہاں ایک روایت کہاوت ہے کہ کسی شادی میں کسی پہ آپ نے وہ ہاتھ نہیں رکھنا ہے. یہاں لوگ آتے کچھ ہیں, گھر پہ کچھ ہوتے ہیں. تو اب زندگی کا اتنا اہم فیصلہ ہے. آپ بنے سورے آئے ہیں اس دن, تو آپ خاص طور پہ پارلر سے تیار ہو کے آئے ہیں, اچھا جوڑا پہنا ہے, تو سب اچھے لگ رہے ہیں. وہ ہمارے ہاں تو پشتوں میں کہتے ہیں وہ پکم وعدہ کے مین نشے کڑز و خز و بجڑکڑی وزانونا, یعنی کسی شادی میں آپ دل نہ لگانا. وہاں تو ایسی عورتوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوگا جن کو گھر پہ دیکھے تو بچے ڈر جائیں. تو مردوں کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. مرد تو سب سے پہلے یہی. تو دیکھیں نکاح بہت خوبصورت عمل تھا, 2 گرہ جوڑیں, لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے پروسیس کو بھی تو دیکھا جائے. بالکل. اچھا آزاد بھائی, ایک بہت خوبصورت سوال آیا اور بڑا منفرد سوال تھا, اور میں نے آج سوچا تھا کہ آپ دونوں حضرات کی خدمت میں یہ میں ضرور پیش کروں گی. پاکستان وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ رجسٹرڈ خواتین نکاح خواں موجود نہیں ہیں, جبکہ دوسرے اسلامی ممالک میں ایسی روایت پائی جاتی ہے, ترکی میں پایا جاتا ہے. تو کیا دین میں کوئی ممانعت ہے کہ خاتون نکاح نہیں پڑھا سکتی؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہم خواتین نکاح خواں نہیں دیکھتے؟ دیکھیں نکاح فرض بھی ہے, نکاح سنت بھی ہے اور حرام بھی ہے. ان 3 پہلوؤں کو دیکھیں کہ یہ فرض کیوں ہے, حرام کیوں ہے اور سنت کیوں ہے. جب یہ فرض کے درجے پہ پہنچتا ہے تو اس میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ بدکاری کی طرف مائل ہونے کا خدشہ ہو, گناہ کا ارتکاب ہو, قریب آ چکا ہو. اور سیکنڈ جب سنت اس لیے عمل ہے کہ انبیاء کو ایسی شدت اس کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی, وہ ایک مسنون عمل ہوتا ہے اپنی امت کے لیے. اور حرام اس لیے ہے کہ جہاں نکاح کے قوانین اور قواعد و ضوابط کو سمجھے بغیر ایک بچی بیاہ ہو کے آ رہی ہے, ایک بچہ کسی کی بہن کو اپنا رہا ہے, تو آیا اس کو یہ ہے کہ یہ کسی کی بہن ہے, بیٹی ہے, اس کے کچھ حقوق ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے, نکاح کرنا ہو تو بیوہ سے تو نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی متعلقہ سے. اب یہاں چکر یہ چل پڑا کہ ویزاز کے حاصل کرنے کے لیے میں نے دیکھا 70 سالہ عورتوں سے بھی نکاح کیے ہیں 25 سالہ نوجوان نے. بالکل صحیح. 24 سالہ نوجوان, 23 سالہ 22 سالہ نوجوان. گھر والے کچھ نہیں کہتے, ماں بھی خوش ہے, باپ بھی خوش ہے اور سب خوش ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے, جس طرح ہمارے ہاں امام مرد ہی ہوتا ہے, اس کو یہ فوقیت حاصل ہے, گھر کا سربراہ وہ بڑا ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح نکاح ان 4 خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے, حج کا خطبہ, اور اسی طرح جمعہ کا خطبہ, اسی طرح عیدین کا خطبہ اور نکاح کا خطبہ. تو اس میں یہ مین کچھ چیزیں شرط ہیں جس میں مرد کو فوقیت حاصل. بالکل صحیح. جمیل بھائی, آپ کا رسپانس اس پہ کیا ممانعت ہے یا مسنون زیادہ ہے, پریفرڈ زیادہ ہے کہ مرد نکاح خواہ ہوں؟
دیکھیں میں بتاؤں کہ اسلامک ہسٹری کے اندر سب سے پہلے تو کہ ہمارا دین جو ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب نے جو عطا فرمایا اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے. بے شک. اور یہ نہیں ہو سکتا ہم بعض اوقات بہت ساری ہر چیز میں اگر زندگی میں لاجک ڈھونڈنا شروع کریں نا تو انسان بالکل جو ہے وہ سائیکوپیتھ بن جاتا ہے. ہر چیز میں لاجک نہیں تلاش کرنی چاہیے. اور اللہ کا حکم ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. میں تم سے سوال کروں گا کہ تم نے کیا کیا, تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے. یہ تو ایک کلیئر کٹ بات ہے. لیکن آپ کے سوال کی طرف اگر پن پوائنٹ میں آؤں تو صورتحال یہ جس طرح آزاد جمیل صاحب نے فرمایا بیانی اسی طرح نکاح کے اندر خواتین کے بہت سارے معاملات ہیں. اسلام نے جہاں مردوں کو نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا وہیں عورتوں کو بھی دیا, اور عورتوں کے اندر مخصوص پردہ ہے. پھر عورتوں کے جو ہے مخصوص ایام بھی آ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. عورت نکاح پڑھانے جائے گی, کسی محرم کے ساتھ جائے گی, کہاں جائے گی, رات کو واپس کب آئے گی, کس طرح آئے گی, اس میں 100 علتیں ہیں. ہاں جہاں پر مرد دستیاب نہ ہو اور کوئی خاتون ایسی ہو کہ جو کہ دین کو سمجھنے والی ہو اور اس کو نکاح کے سارے احکامات معلوم ہو تو ایسی صورت میں پڑھا سکتی ہے. یہ ایک استثنائی صورت ہے, ایکسیپشن ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں برملا یہ کہتا ہوں کہ اسلام عرب پہ نازل ہوا, گھومتا گھماتا آج جتنا اسلام پاکستان میں میں سمجھتا ہوں اتنا دین اتنا اسلام اپنی اصل شکل میں خطہ ارضی پر اور کہیں موجود نہیں ہے. سبحان اللہ. جمیل بھائی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. کچھ اور موضوعات بھی ہیں. ہم جہیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو گفٹ ہے, یعنی اس کے نام ہم نے بدل دیے ہیں. جس طرح ہم شروع میں بات کرتے ہیں نا کہ آج کل رشوت کو بھی کمیشن کہا جاتا ہے, کوئی اس کے اصل نام سے نہیں کرتا تو اپنی ذرا سی دوری بنا کر ہم نے اس کو جائز بنا لیا ہے. دوسری طرف یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے آئین اور قوانین کے مطابق بھی مختلف صوبوں میں جو منیمل ایج ہے میرج کی وہ مختلف ہے. اس کے اوپر اتنی بحث کیوں اور اس کے اوپر دینی احکامات کیا ہے؟ بلوغت کی عمر لڑکا اور لڑکی کی کس طرح طے پاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جمیل بھائی بھی موجود ہیں ہوز پریکٹیشنر ہوز آلسو اے ڈاکٹر, تو یہ ذرا جانیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو خود ذمہ لیا ہے کہ تمہیں تمہارے لیے آسائشیں بھی آ جائیں گی, تمہارا ہاتھ بھی اس میں بھی فراغی رزق ہو جائے گا اگر تم نکاح کرتے ہو. لیکن اس عمل تک پہنچنے سے پہلے جو لوگوں کے پاس مال و زر نہیں ہے اور وہ اس وقت پریشان ہیں کہ عید کے بعد یہ کیسے تقریبات کے اخراجات اٹھائیں گے اور اس کی وجہ سے شادیاں ڈیلے ہو رہی ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتے کے ذریعے اللہ پاک یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی کفالت کریں گے جی, اور اس کا رزق نان جو ہے وہ اس کو ملے گا. لیکن جب بچی پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ براہ راست حکم دیتے ہیں کہ اس کا پالنہار میں ہوں ہر طرح سے. تو جائز ہے کہ نکاح کے موقعوں پر اس قسم کے چیزیں جو ابھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ ایسی بچیاں ہیں جو صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں, اور 1 کروڑ وہ تعداد ہے بچیوں کی یعنی جن کی عمر بڑھ رہی ہے اور ان کے پاس اب کوئی دوسرا آپشن بچا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر تو نکاح کا بندھن ایسا تھا کہ 2 خاندان ملتے اور وہ ایک دوسرے کے لیے سطر تھے اور ایک دوسرے کے لیے وہ پردہ بنے تھے. لیکن اس وقت چیزیں اتنی آگے نکل گئی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ چند دنوں کی شادی ہے پھر طلاق دے دیں گے. اب دیکھیں نکاح کے موقع پر چوارے کون لائے گا؟ لڑکا. نکاح خواہ کو کون لے کے آتا ہے؟ ظاہر ہے لڑکے والے. اور اسی طرح جو مین بنیادی چیز ہے ولیمہ ہے وہ کون کرتا ہے؟ لڑکا. تو گھر اور تمام چیزیں یہ لڑکی والی کے ذمے نہیں ہیں. لڑکی والی کے ذمے اچھا جہیز لعنت نہیں ہے, جہیز مانگنا لعنت ہے. دینے میں کوئی بھی آئے میں اپنی بہن بیٹی کو دوں تو یہ لعنت نہیں ہے, وہ دے سکتا ہے خوشی سے. وہ ایک طرح سے آپ نے جو بھی بریک میں کہا وہ گفٹ ہوگا ایک طرح سے. لیکن ایسا نہیں کہ بعض لوگ ہمارے ہاں بھی یہی ہے اسلامی معاشرے میں کہ پھر ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا کہ میں نے جہیز دے دیا تھا. اب یہاں دوسری سائڈ سے بھی کام الٹا چل رہا ہے. لڑکی کو جہیز سے تولا جاتا ہے, لڑکے کو ڈگریوں سے تولا جاتا ہے. دونوں سائڈ سے یہ ہے. اب دونوں سائڈ سے بڑا فقدان چل رہا ہے کہ لڑکی والوں نے کیا سونا دیا تھا, کیا فریج دیا تھا. اور اب طلاقوں کی شرح ان میں بنیادی طور پر جو چیز نمایاں ہے ان میں سونا, گاڑی, موبائل, موٹر سائیکل, کپڑے, اور پھر جو 500 آدمیوں کی بارات آ کے اس پہ حملہ آور ہو جائے. مجھے یہ بتائیں
وہ بوڑھا باپ جو ساری زندگی بچی کو اس لیے نہیں مانگ رہا کہ اللہ بچی نہیں دینا، میں پالوں گا کہاں سے، پال بھی لیا، رخصتی کیسے کروں گا. تو یہاں ایک بحیثیت من حیث القوم. ہم نے پھر یہ دیکھا کہ بعض لوگ ایک فنڈ بنا کے پھر ایک آرگنائزیشن کے تھرو پھر سب کو بٹھا کے دولہے بیٹھے ہوئے 20 دلہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور پھر اس دوران ان کی یعنی وہ شادی کی تقریب اور جہیز اجتماعی شادی کی جو تقریب، یعنی اس کی ممانعتیں کرنی ہے تو اس طرح سے کریں کہ ان کی عزت نفس پر حرف نہ پڑ جائے. حضرت عثمان نے حضرت علی کی ذرا خرید لی. اب اس وقت کہتے کہ نہیں یہ پیسے آپ رکھ لیں، نہیں، انہوں نے اپنی چیز بیچی اور کچھ عرصے بعد واپس گئے اور ان کو وہ پیسے واپس کی، میری طرف سے آپ کو تحفہ. اور یہ میرے خیال میں وضاحت بھی کرتا ہے. یہ ایک چھوٹی سے اگر ہم سنت کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ نے جس طرح فرمایا کہ اس سے کس کی ذمہ داری بنتی ہے ان اخراجات کو اٹھانا، یہ بھی بڑا واضح ہوتا ہے کہ جو دولہا ہے، جو لڑکے والے ہیں، انہوں نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. یعنی گھر کی جو بیسک آسائشیں ہیں جس کے ساتھ زندگی کے سفر کو شروع کرنا ہے، یا وہ تقریب یا وہاں پہ نکاح، جو بھی چھوارے لانے ہیں، نکاح خواہ کو لے کے آنا ہے، یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے، یہ اس سنت نبوی سے بڑا واضح ہو جاتا ہے. جمیل بھائی آپ کی طرف آنا چاہیں گے. اگین وہی بات کہ اگر ہم یہ بات بھی کہیں کہ بھائی جہیز لعنت نہیں ہے، اپنی خوشی سے اگر دیا جائے، لیکن اس خوشی کو ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا نا. کووڈ میں ہم نے چیزوں کو آسان بنایا، 20 لوگوں کی گیدرنگ میں بھی نکاح ہوئے، شادیاں ہوئی، لوگ خوشی سے رخصت ہوئے. لیکن آج ایک دفعہ پھر ہم اسی بات پہ آگے کہ جب تک 200 لوگ انوائٹڈ نہیں ہوں گے، بڑا بینکویٹ ہال نہیں ہوگا، 5 کھانے نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے ہماری عزت پہ حرف آتا ہے. دیکھیے میں اس کو جہیز کو تو بولتا ہوں کہ کڈنیپنگ فار رینسم کہ یہ ایک بھتہ ہے، یہ ایک تاوان ہے جو لڑکی والوں سے وصول کیا جاتا ہے زبردستی بلیک میل کر کے. تو اسلام نے ایسے حرام چیز کی ہرگز اجازت نہیں جو زبردستی کسی کا مال لیا جائے، اس کو بلیک. اللہ تعالیٰ نے لڑکی ایک عورت اتنی خوبصورت ایک اللہ نے جنس بنائی ہے، آپ اس کو اپنی بیٹی بنا کر لے جائیں. جب آپ اپنی بیٹی کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں میری بیٹی اتنی اچھی ہے، وہ اتنی میں نے اس کو تعلیم دی ہے، بس اس کو لے جاؤ. لیکن جب دوسرے کی بیٹی لاتے ہیں تو پھر آپ کا یہ تقاضا ہوتا ہے یہ تنہا نہ آئے، اس کے ساتھ بہت ساری جو ہے چیزیں بھی لگژری اس کے ساتھ چل کر آئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام سے ہرگز اس کو نہیں جوڑا جاتا. جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی کو بلایا جب نکاح کا موقع تھا. علی تمہارے پاس کیا ہے؟ رسول اللہ کچھ نہیں. فرمایا تمہارے پاس فلاں ذرہ ہے. فرمایا ہاں. کہا جاؤ اس کو بیچو. تقریباً 400 450 500 درہم کے اندر وہ بکی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ ازواج مطہرات کو خوشبو وغیرہ خریدو، لباس خریدو، کچھ آپ نے مشکیزہ لیا، چارپائی لی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک آدھ چکی لی، اور یہ لے کر حضرت علی ہی کے پیسوں سے، اور پھر بقیہ رقم رکھ دی حق مہر کے طور پر. تو سارا خرچہ اپنی شادی کا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے خود اٹھایا. حالانکہ ان کے پاس اتنا زیادہ مال اور دولت نہیں تھی دنیاوی لحاظ سے. حضرت عثمان غنی کو جا کر بیچی، وہ بعد میں انہوں نے تحفہ بھی کر دی. یہ حقیقت ہے اپنی جگہ. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ پتہ چلا، مخدومہ کائنات تھی، حضور ایک اشارہ کرتے، صحابہ کرام سارا مال لا کر حضور قدموں میں ڈھیر کر دیتے. سمپلسٹی، سادگی کے ساتھ. حضور نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، آسان کرو، آسان کرو. یہ نہ ہو کہ مشکل کر دو اتنا کہ نکاح نہ ہو. تو یہ وہ جو ساری چیزیں میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ مالدار جو لوگ ہیں وہ اپنی پریسٹیج دکھانے کے لیے غریبوں کو بالکل ان کا سر جھکا دیتے. اب انہیں بھی کسی نہ کسی حد تک ان کے قریب جانا. اپنے آپ کو بیچو، اپنے بچوں کو بیچو، کچھ بھی کرو، لیکن اپنی عزت بچاؤ. وہ دراصل عزت نہیں ہوتی، وہ انا ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں معاشرے میں اخلاقی طور پر ایک انڈیویجول صحیح نہیں کر سکتا. اس کے اندر ہمارے ہاں باقاعدہ تعزیرات بننی چاہیے کہ کوئی شخص، میں کہتا ہوں کہ آپ بہت سارے جناب وہ یتیم خانے کھول دیتے، ضرور کھولیے، لیکن کچھ ایسے کمیونٹی ہالز ہوں جس کے اندر حکومت اس کو سبسڈائز کرے اور لوگ وہاں جا کر امیر کو بھی باؤنڈ کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. اس کو باؤنڈ کیا جائے کہ تم نے اپنی بچی کی ادھر شادی کرنی، اس سے ہٹ کر تم نے شادی نہیں کرے گی، FBR تمہیں اتنا بڑا پرچہ بھیجے گا. میں آپ کو بتاؤں ایسے کئی لوگ والنٹیرلی، میں دیکھتی ہوں بہت اچھی روایت، عزیز بولانی صاحب کی صاحبزادی کی شادی تھی، اینڈ ہی از دا CEO آف سرینا اسلام آباد. یعنی کتنے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرتکلف عشائیے دیے جاتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو ان کے اگر گھر کی تقریب ہو تو 12 15 20 کھانوں کا ایک عشائیہ دیا جا سکتا ہے. بٹ ہی ڈیڈ اے ون ڈش پارٹی اینڈ اٹ واز ویری باؤنڈ کہ اتنے ٹائم پہ ہوگا، ایک میٹھا، ایک سالن، اور دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اس طرح کی روایتیں لوگ قائم کرتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نکاح کے موقع پر عشائیہ دو.
یہ بالکل آپ اس کو سن لیجئے. یہ نہیں کہ آپ بارات آ رہی ہے آپ سے کھانا کھلا, نو ناٹ ایٹ آل. اس کو آپ کھجور اور چھوارے دے دو, دیٹس اوکے. اور بلکہ اسلام نے کہا تھا نکاح تو مسجد میں منعقد کرو. مسجد کے اندر آپ پیکٹ دے دی, اس کے بعد لڑکے کے ذمے وہ ولیمہ کرے گا. یہ کہیں اسلام میں نہیں, لہٰذا چلا 500-600 بارات یہ ہیں. جو ڈھولکی ہوتی ہے, ہلدی ہوتی ہے, مہندی ہوتی ہے, جو آپ 25-30 جو آپ کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں منگنی ہے, وعدہ نکاح ہے, وہ کر لیجئے, 4 آدمی جا کر کر سکتے ہیں, دیٹس ناٹ پرابلم. بالکل صحیح. لیکن یہ سب چیزیں یہ خرافات ہے, اس لیے کہ نکاح ایک انسانی ضرورت ہے, افزائش نسل کا طریقہ, اس لیے اسلام نے اس کو بہت آسان بنایا. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں, اس کو بھی باؤنڈ نہیں کیا کہ کماری لڑکی ہو, کمارا لڑکا ہو. کوئی کمارا لڑکا ہے متعلقہ عورت سے شادی کر سکتا ہے, بے وجہ شادی کر سکتا ہے, عمر کی بھی کوئی قید نہیں رکھی. جمیل بھائی, اسی بات سے اگر گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ ہمارے معاشرے میں گزشتہ 10 سالوں میں بڑی تبدیلی آئی ہے. یعنی جن چیزوں کو ہم پہلے معیوب سمجھتے تھے, اگر کسی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ, کوئی پسند تھی بھی تو کھلے عام ملا نہیں جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ بڑی معیوب بات ہے جب تک کچھ فائنالٹی نہ ہو جائے. لیکن اب لوگ ایک دوسرے کی طرف اپنی پسندیدگی, اپنا جذباتی ہونا, تھوڑا سا جھکاؤ ہونا, اس کو بڑا ہم کھلا, یعنی ہمارے معاشرے میں بھی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا فینومینا بڑا کامن ہو گیا. لوگ بڑے آرام سے بات کرتے ہیں ہر طبقے میں. یعنی یہ بھی صرف کوئی امیر یا پر آسائش طبقے کی ہم بات نہیں کر رہے, ہر طبقے میں بوائے فرینڈ ہونا, گرل فرینڈ ہونا, اس کی نوعیت اور اس تعلق کی جو اصطلاح ہے اس میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, پر پیپل آر ویری ہیپی ٹو اون اٹ. یہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں پھر؟ دیکھیں یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہلے بتا دیا تھا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کونسلنگ ضرور کریں شادی سے پہلے, کسی ایک بزرگ کو, عالم کو بٹھا کر, دونوں طرف کی فیملی کو بٹھا کر تھوڑی بہت کونسلنگ ضرور کر لیں. اس حد تک تو اسلام نے اجازت دی ہے. لیکن یہ شادی سے پہلے مرد اور عورت کا گفتگو کرنا, باہم اختلاط کرنا, باہم میٹنگ کرنا, اس کی اسلام میں کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ بتائیے, شادی ایک ایسا سرپرائزنگ چارم ہے, اور آپ ہاں اسلام نے یہ ضرور کہا دیکھ لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغیرہ بن شیبہ ہے, کہا یا رسول اللہ میں نے منگنی کر لی. آپ نے پوچھا کیا تم نے اس کو دیکھا خاتون کو؟ فرمایا نہیں. آپ نے کہا آپ دیکھ لیتے تو تمہاری یہ منگنی, تمہاری شادی زیادہ مضبوط ہوتی. لہٰذا ایسی صورت میں دیکھ لینے میں حرج نہیں, اسلام اس کو الاؤ کرتا ہے. لیکن اس کے بعد نکاح سے پہلے آپ نے مزید رواسم نہیں بڑھانے. ٹھیک ہے, اسی سے ریلیٹڈ پھر ایک اور سوال آتا ہے آزاد بھائی. اب ہمارے ہاں کچھ لوگ روشن خیالی کی دلیل اس بات کو سمجھتے ہیں کہ منگنی ہو گئی ہے تو اب تو اجازت دے دیں, اب تو بات طے ہو چکی ہے, انہوں نے زندگی ساتھ گزارنی ہے, بچوں کو ذرا ساتھ شاپنگ کرنے دیں, چائے پینے دیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو شریعتاً, کیا اس کی اجازت اور گنجائش موجود ہے؟ میں پرسوں بھی کہیں کہہ رہا تھا کہ شادی سے قبل یہ اختلاط جو مخلوط ہوتا ہے, اور پھر چائے کے بہانے, سیویوں کے بہانے, آئس کریم کے بہانے, اچھے موسم کے بہانے, چائے سارے بہانے پتہ ہے مولانا کو. بڑی یہ مہنگی پڑتی ہے چائے. یہ چائے بڑی مہنگی پڑتی ہے, یہ ڈنر بہت مہنگا پڑتا ہے, یہ گیٹ ٹوگیدر, یہ موسم انجوائے نہیں ہوتا. شادی ہو گئی آپ کی؟ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ولیمہ اپنا کر گئے تو آپ نے حکم دیا کہ آج رات سب آئیں, میرا ولیمہ ہوگا, لیکن اپنا کھانا ساتھ لے کے آئیں. سب اپنا کھانا ساتھ لے کے آئے, دسترخوان بچھا, سب نے کھایا. آپ نے فرمایا یہ میرا ولیمہ تھا. سدرا جی یہ میرا ولیمہ تھا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ نے نکاح کیا اور ولیمے کے طور پر آپ نے سارے مدینے کو کھانا کھلایا. صحیح, جہاں تک گنجائش ہے, جہاں تک وسعت ہے, لیکن میجورٹی کو دیکھا جائے کہ اتنی استطاعت کسی کی ہے یا نہیں ہے. اب تو لوگ قرض لے کے کرتے ہیں, بالکل قرض لے کے کرتے ہیں, اور کچھ لوگ سود سے قرض لے کے. اچھا, میرے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا کہ سدرا آپ تو جہیز اور عید کے بعد تقریبات کی بات کر رہی ہیں, ابھی بڑا مرحلہ تو یہ آیا ہوا ہے کہ جن کی منگنی ہوئی ہے ان کے یہاں عیدی بھی پہنچانی ہے. اب یہ جو عیدی کی شرط ہے, یہ کہہ رہے تو خالصتاً اسلامی روایت ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. جمیل بھائی, منگیتر کو لیے اور اس کے پورے خاندان کے لیے عیدی لینا لڑکی والوں کے لیے اور لڑکے والوں کے لیے دونوں کے لیے فرض ہے یا یہ اپنی مرضی ہے ہماری؟ میں اس کے لیے کہوں ایبسلوٹلی ناٹ. بس یہی جو بالکل, تو آپ نے کہا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں اگر آپ راہ و رسم رواج کے لیے نہیں بلکہ محبت بڑھانے کے لیے اب صاحب حیثیت ہیں تو حضور نے فرمایا تحافو تحابو, تحفہ دو, محبتیں بڑھاؤ. اس حد تک تو گنجائش ضرور موجود ہے, لیکن اس کو باقاعدہ ایک معاشرتی مجبوری بنا دینا تو میں سمجھتا ہوں یہ مجبوری جبر ہے دراصل. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں سب چیزیں کرنے کی. اور دیکھیے امیر آدمی نا جو صاحب ثروت ہے, غریبوں پر رحم فرمائے, بہت زیادہ دکھاوا نہ کریں, بہت زیادہ. ٹھیک ہے آپ اپنے امیروں کی سوسائٹی کے اندر کوئی الگ کوئی ایسا جزائر انڈیمان یا کوئی اس ٹائپ کی کوئی جگہ بنا لیں,
عام معاشرے کے لیے قانون بنانے چاہیے اور قانون بن جائیں اور سب باؤنڈ ہو جائیں تو بلیو کیجئے کہ نکاح بہت آسان ہے، سہل ہے، اسلام نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، ایک آخری سوال جلدی سر، اس کے بعد اور ایک آپ ہمارے نے ساتھ وہ پوچھا تھا کہ شادی اگر کس عمر میں ہونی چاہیے؟ بلوغت کی عمر، بلوغت کی عمر میں جی اسلام نے اس کو بلوغت سے مشروط کیا، لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے آپ کی بونس جو ہیں وہ ساری تقریباً 17 سے 18 سال وہ عمر ہے جس میں آپ کی لارج بونس اور ساری بونس کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر نکاح ہو جائے تب بھی وہ پروسیس جاری رہتا ہے، لہٰذا اگر کوئی بچہ یا بچی اگر بلوغت پہ پہنچ جائے، اب اگر وہ گناہ گار ہو گیا تو اس کی ذمہ داری والدین پہ ہوگی، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شادی کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے، پیوبک کے ساتھ باؤنڈ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ آزاد بھائی، اس میں آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں، ایک تو منگنی سے ریلیٹڈ بات ہو گئی، تحفے تحائف دینے کے حوالے سے بات ہو گئی، چیزوں کو آسان بنائیے، اور خاص طور پہ جس طرح اس وقت ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تحفے کو نہیں دیکھتے، اس کے پیچھے احساس کو نہیں دیکھتے، اس تحفے کی قیمت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی غلط روایت ہمارے یہاں موجود ہے۔ دیکھیں، تحفہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، اگر وہ محبت کے لیے ہے اور ایک دوسرے سے باہمی اتفاق اور اتفاق کے فضا کو قائم کرنے کے لیے ہے تو اچھی چیز ہے، لیکن یہ اگر رشوتاً ہو، دل میں کوئی اور چیز ہو، عموماً جیسے ہوتا ہے نا وہ ٹھوکریاں آتی جاتی ہیں اور پھر ٹھوکریں مار رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ یہ جو رشتہ داری ہے نا، یہ شروع میں میٹھی ہوتی ہے، بیچ میں کڑوی ہو جاتی ہے اور اینڈ میں تلخ ہو جاتی ہے، بیچ میں اینڈ میں آ کے بالکل تلخ ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جہاں تک بہت بڑا سوال ہے کہ اس وقت دنیا میں چاہے وہ ہندو ہوں، اپنے مندر میں وہ کرتے ہیں اپنی شادی کا جو انعقاد ہے، اسی طرح کرسچن ہو گئے، اسی طرح بدھ مت ہو گئے، جو بھی کمیونٹی ہیں وہ اپنے حساب سے کرتی ہے، لیکن وہ ان اپنے حساب کو جانتی بھی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ سلسلہ بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پھر آپ کے سامنے دنیا کے ایسے معاشرے موجود ہیں جہاں پہ نہ نسل کی افزائش ہو رہی ہے، نہ پاپولیشنز بڑھ رہی ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ صرف میں کل جاپان کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ تقریباً 9000 سکولز صرف پچھلے 1.5 سال میں وہاں پہ بند ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے آپ کو علاقے اور شہر ایسے لگیں گے گوسٹ ٹاؤنز، کیونکہ آبادی ختم ہو گئی ہے، لوگ نہ نکاح کر رہے ہیں، نہ شادی کر رہے ہیں، نہ ان کی اگلے آنے والی پاپولیشن ہے، تو ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ کی طرف جا رہا ہے پورے مغربی ممالک۔ تو یہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ جو ممالک جن کے وسائل کم ہیں وہاں پہ بہت بڑی آبادی ہے، ہر چیز کی میانہ روی، ہر چیز کے بارے میں ایک پلاننگ، ایک اسٹریٹجک آؤٹ لک بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا، موجودگی کا،